بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. صدق الله العظيم. ماقبل درس میں آپ نے سنا مشرکین کا، کفار کا اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے کا. آج کے درس میں مختصراً 5 باتوں کا بیان ہوگا. نمبر 1، مشرکین مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنا. نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے صبر کی تلقین کرنا. نمبر 3، حضور علیہ السلام سے علم غیب کلی کی نفی کرنا. نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخارِ کل ہونے کی نفی کرنا. اور نمبر 5 آخر میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہوگا. مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 طرح سے حملہ کیا کرتے تھے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر حملہ کیا کرتے. ذات کے اوپر حملہ یہ ہوتا تھا جب بھی حضور کے پاس سے گزرتے یا حضور ان کے پاس سے گزرتے تو ظالم کہتے ساحرن، وہ دیکھو جی جادوگر جا رہا ہے، العیاذ باللہ. کبھی یوں کہتے کذابن، وہ دیکھو العیاذ باللہ جھوٹا جا رہا ہے. کبھی یوں کہتے مجنون، العیاذ باللہ وہ دیکھو جی دیوانہ جا رہے. کبھی یوں کہتے نہ پاس مال ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ سر ہے، نہ زمین ہے، اور العیاذ باللہ کہتے کہ پیغمبر بنا پھرا ہوئے، نہ اس کے پاس فوج ہے، نہ کچھ نہ کہاں ہے. اگر اللہ نے پیغمبر ہی بنانا تھا تو اس کے پاس کوٹھی ہوتی، جائیداد ہوتی، زمینیں ہوتی، زیورات ہوتے، سونا ہوتا، اس کے آگے پیچھے فوجیں ہوتی، تو پھر تو کہتے واقعی یار یہ پیغمبر ہے. لیکن اس کے پاس کچھ نہیں. اور ایک حملہ حضور کے مشن کے اوپر کر دیتے. حضور کا مشن کیا تھا؟ حضور کا مشن یہ تھا کہ دنیا کے جھوٹے خداؤں سے بندوں کو کاٹ کرنا جی، اللہ کے ساتھ جوڑنا. یہ حضور کا کیا تھا جی؟ مشن تھا. سورۃ صاد میں آپ نے سنا ہے جب حضور علیہ السلام نے آ کر ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، تبلیغ کی، تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. 360 خدا کو جنکا رکھنے تھے، اے آخنا اجعل الآلہۃ الہا واحدا. خدا تو ہے کی ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے جی؟ ایک اللہ ہے. ہمارے 360 یہ خدا کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ آیا اور یہ کہتا ہے صرف ایک خدا ہے جو ہر ایک کی ہر وقت حاجت کو پورا کرتا ہے. تو کہتے ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے. اور جب ان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا نا، کہتے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. اے
بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد گوشت گل سڑ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں بچتی ہیں وہ بھی چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور یہ آیا اور یہ کہتے کیا ہے جی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، ان گھسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ سورۃ یاسین میں آپ نے سنا ہے 5 جواب اللہ نے دیے۔ اور جب اللہ کا پیغمبر ان کو کہتا نا جی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا جی، تو اس کا مذاق کیا کرتے اور قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ دنیا یہی موج مستی کی جگہ، یہاں پر عیش و عشرت کر لو جی، آگے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے ہوتے، انسان تھے نا جی، بشر تھے، ان کے سینے کے اندر بھی دل تھا جی، بندہ ٹوٹ جاتا ہے، بندہ دکھوں میں آ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ پہنچتے کہ یہ ظالم بدبخت، ان کو میں مفتوں میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں ان کو در بدر کی ٹھوکروں سے اٹھا کر ایک در پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ان کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ان کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ مجھے ساحر کہتے ہیں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں، مجھے جھوٹا کہتے ہیں، مجھ پر جملے کستے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ ٹھٹے مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور بھی انسان ہونے کے ناطے دل دکھتا، تو ظاہر بات ہے دکھ نہ دیکھو نا جی، اگر ہمیں کوئی بندہ یہ جملے کسے نا جی 1 دن 2 دن، تو ہم بھی کہیں گے یار کیسا بندہ ہے یار، ہم اس کے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے جی ہمیں آگے سے ظاہر جادوگر قذاب مجنون دیوانہ پاگل کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو بندے کا دل دکھتا ہے۔ تو جب حضور کا دل دکھتا نا تو اللہ نے پھر فرمایا فاصبر، میرا سونا محمد الرسول اللہ، فاصبر، صبر کر۔ تو یہ جو ایذا اور تکلیفیں آپ کو پہنچاتے ہیں، آپ کے اوپر جملے کستے ہیں، آپ کو ساحر قذاب اور مجنون کہتے ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کریں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے جی۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرا محبوب، لیکن تو نے کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں جی آج کل جب ہمارا عزیز اقارب ہم سے جدا ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے جی، تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ داڑھی مار مار کر روتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جب کچھ نہیں بنتا نا، کچھ بھی نہیں بنتا، کون کیا اللہ کا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب کچھ نہیں ہوتا نا جی، جب دیکھتے ہیں گلا بھی اب خراب ہو گیا جی، پھر بس 2-3 دن بعد بس یہ اللہ کی مرضی ہے جی، بس وقت پورا ہو گیا جی، اور کیا ہو؟ بھائی صبر یہ نہیں ہے جی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، دوسرے بارے میں آپ نے سنا ہے ایمان والے کون ہیں جی؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے جی، بیٹا فوت ہو جاتا ہے جی، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے جی، فوراً منہ سے کیا کہتے ہیں جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا ہے، ٹھیک۔ جو بندہ صبر کے وقت یہ والا جملہ کہتا ہے جی، دکھ کے وقت یہ والا جملہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس صبر کا بدلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت کو جنت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ صبر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ رو پیٹ کے سرے دے بال چھک چھک کے جی، داڑھی دے بال کٹ کٹ گئے جی، کچھ ککھ نہیں آئے، باقی اللہ کی مرضی ہے جی، اور کیا کیا جائے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ ہاں آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پس اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض الذی، بعض وہ عذاب نعدہم جس سے ہم ڈراتے ہیں ان کو میرا محبوب، جو عذاب ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، اگر ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائیں، آپ دیکھنا چاہتے ہو، او نتوفینک، یا یہ کہ ہم آپ کو وفات دے دیں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پس ہماری طرف ان کو لوٹایا جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ میرا محبوب تو پریشان مت ہو جی، جو عذاب میں نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے نا جی، اگر ہم چاہیں نا تو ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیں گے جی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہ اللہ کے عذاب کیسے کیسے عذاب آتے ہیں، زلزلے آتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں جی، بندے اڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بندے ختم ہو جاتے ہیں، ایسی بیماریاں لگتی ہیں بندے کی پکڑ میں نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تو پریشان نہ ہو، ہم نے ان کے لیے طرح طرح کے عذاب تیار کر کے رکھے ہیں، کچھ عذاب تو ایسے ہوں گے جو دنیا میں تیری آنکھوں کے سامنے ان پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سنا ہے ایسے ایسے عذاب بھی آئے جنہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، مرداروں کے چمڑے کھایا کرتے تھے، مردار جانوروں کی ہڈیوں کو پیس پیس کر رگڑ رگڑ کر، ٹھیک ہے، پھکے مارا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، یہ بھی عذاب ہے۔
تو فرمایا بعض عذاب ایسے ہیں جو دنیا میں اللہ ان کو دے دے گا جی، اور بعض عذاب ایسے ہیں جو اللہ ان کو مرنے کے بعد دے گا جی، ٹھیک ہے؟ کہاں تک بھاگیں گے جی، میرے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں اگر وقتی طور پر ان پر عذاب نہیں آیا، آخرت میں میرے پاس ضرور ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولاً کئی رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے بعض ایسے ہیں، من قصصنا علیک جن کے قصے اور حالات آپ کے اوپر ہم نے بیان کیے، ومنہم اور ان میں سے بعض پیغمبر ایسے ہیں، لم نقصص علیک میرا محبوب تجھ پر ان کے قصے اور حالات کو بیان نہیں فرمائے۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، میرا محبوب ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے ہیں۔ قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی رسولوں کا ذکر آتا ہے نا جی، تو اللہ یہ فرماتا ہے من قبل کا، میرا محبوب ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر بھیجے ہیں۔ آپ کو قرآن کے اندر کہیں بھی یہ لفظ نہیں ملے گا من بعد کا، ہم نے آپ کے بعد رسول بھیجے۔ اگر ہوتے تو اللہ کہتے ہیں نا جی میرا محبوب ہم نے تجھ سے پہلے بھی بھیجے اور بعد میں بھی بھیجے، لیکن اللہ کو پتہ تھا جی مرزا کانا اٹھے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور بھی خبیث ترین قسم کے لوگ اٹھیں گے، تو اللہ نے من قبل کا لفظ استعمال کیا، من بعد کا لفظ ہی استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کے اندر تقریباً 25 پیغمبروں کا نام اللہ نے لیا ہے، کچھ کا اللہ نے اجمالی ذکر کیا ہے مختصراً شارٹ کٹ، کچھ کا اللہ نے تفصیلاً ذکر کیا ہے، لیکن جو دنیا میں پیغمبر آئے وہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے۔ ہمیں اللہ نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا جی، ٹھیک ہے، کہ پیغمبروں کے نام کیا ہیں جی، پیغمبروں کے نسب کیا ہیں جی، ان کے پیو دادے پردادے سکردادے کا نام کیا تھا جی، ہمیں صرف کہا کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے جی، ان کی بھی تصدیق کرنی ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسول، اسی طرح 6 فرشتوں کا ذکر آتا ہے جی قرآن کے اندر، اور ان کے سردار کا نام جبریل ہے۔ ہمیں اس کا مکلف نہیں ہے کہ جبریل کھاتا ہے کیا ہے، پیتا کیا ہے، اٹھتا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، نہیں، ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ نے 4 بڑی کتابیں بھیجی ہیں، پھر اسی طرح تقریباً 100 صحیفے بھیجے ہیں، لیکن اللہ نے ان کا نام نہیں لیا اور نہ ہمیں ان کا مکلف بنایا، بس صرف یہ کہا تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ ہم اللہ کی بھیجے ہوئے پیغمبروں کے اوپر، اللہ کی نورانی مخلوق کے اوپر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بس اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں، شریعت کا، اس شریعت کا ہمیں مکلف بنایا گیا۔ تو یاد رکھیں جہاں کہیں بھی رسولوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اب اس کے بعد اب کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پرلے درجے کا کافر بے ایمان ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت علم غیب کی بھی نفی کرتا ہے۔ کیا ترجمہ آپ کے پاس ہے؟ دیکھو جی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے بعض پیغمبر بعض رسول ایسے تھے، منہم من قصصنا علیک جن کا تذکرہ، جن کے حال و احوال ہم نے آپ کے اوپر بیان کیے، ومنہم من لم نقصص علیک اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے قصے اور واقعات اور حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کی۔ آج ایک فرقہ ہے جی جاہل قسم کا، وہ کہتے ہیں پیغمبر کو اللہ نے کیا کر دیا جی، علم غیب کلی عطا فرما دیے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کو علم غیب کلی عطا فرما دیا تو پھر قرآن یہ کیوں کہتے ہیں جی میرا محبوب ہم نے بعض پیغمبروں کا تو آپ کو بتایا، بعض کا نہیں بتایا؟ قرآن تو یہ کہتے ہیں بعض کا نہیں بتایا۔ اور مستدرک کے حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبا، قرآن میں ذکر آتا ہے نا وہ قوم تبا، تبا کی قوم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، حضور نے فرمایا میں تبا کو نہیں جانتا کہ وہ پیغمبر تھا یا نہیں تھا، میں ذوالقرنین کو نہیں جانتا کہ وہ پیغمبر تھا یا نہیں تھا۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے مجھے نہیں پتہ، اور یہ ظالم کیا کرتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو متھے لگاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حضور کو آگے کا بھی علم تھا، پیچھے کا بھی علم تھا، دائیں کا بھی تھا، بائیں کا بھی تھا۔ نہیں بھائی، جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا اس کا علم تھا، لیکن وہ علم غیب نہیں بنا، ٹھیک ہے، وہ غیب کی خبر بنی۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ذات علم غیب کلی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کو وما کان، جو گزر چکا ہے اس کا بھی علم ہے، جو آگے ہوگا اس کا بھی علم ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔
وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے، کسی پیغمبر کے لیے یہ جائز بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے، لائق بھی نہیں ہے ان یاتی بآیۃ، یہ کہ لے کر آئے بآیۃ کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہاں، کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ اختیار بھی نہیں دیا جی، مختار کل کی نفی ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی چاہت کے مطابق کیا کرے جی، معجزہ دکھائی۔ کتنے آپ واقعات سن چکے ہو جی، مشرکین حضور کے پاس آئے، کہنے لگے ہم آپ کی برتا بھی مان لائیں گے، یہ صفا پہاڑی، یہ مروہ پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو کیا کریں جی، سونے کی بنا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہ بھی فرمائش کی آپ کیا کر دیں، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، یہ فرمائش کی کہ بھئی آپ کے پاس سونے کی زمین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پہاڑوں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، وہ 15 پارے میں آپ نے حضور نے فرمایا، حل کنت الا بشر رسولہ، یار میں تو انسان ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پیچھے سنا ہے، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت جی۔ معجزے کے اندر ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے جی، لیکن طاقت کس کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامت کے اندر ہاتھ ولی کا ہوتا ہے جی، لیکن طاقت کس کی ہوتی ہے جی، اللہ کی ہوتی ہے جی۔ نہ پیغمبر اپنی مرضی سے معجزہ دکھا سکتے ہیں، نہ ولی اپنی مرضی سے کوئی کرامت دکھا سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نہ ولی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، نہ پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، سمجھ آئیے نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب آ جائے گا اللہ کا حکم، قُضِیَ بِالْحَقِّ، فیصلہ کیا جائے گا بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خسارے میں ہو جائیں گے اس مقام کے اوپر باطل لوگ، ٹھیک ہے، کافر لوگ۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، توحید آ گئی ہے، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، جس نے بنائے تمہارے لیے انعام، چوپائے، مویشی، لترکبوا منہا، تاکہ تم سوارو ان میں سے بعض کے اوپر، اونٹ بنایا، گدھا بنایا، خچر بنائی، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آپ جاؤ سوارو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، بعض ایسے اللہ نے بنائے جن کو تم کھاتے ہو، ٹھیک ہے، جن کا ذکر 7ویں پارے میں سن چکے ہو، ٹھیک ہے، 8 قسم کے جوڑے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو تمہاری سواری کے لیے بنائے، اور بعض ایسے ہیں جو تمہارے کھانے پینے کے لیے کیا جی بنائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان چوپاؤں کے اندر منافع ہیں، ٹھیک ہے، کیا منافع ہیں؟ جانور اللہ نے ہمارے لیے بنائے، کچھ ایسے ہیں جو ہماری سواری کے قابل ہیں جی، چل کر جاتے ہیں جی، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کرتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سامان تجارت لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بال ہیں جی، ان کے بالوں سے بہترین کمبل بنتے ہیں جی، ان کے بالوں سے رضائیاں بنتی ہیں جو سردیوں کے اندر آپ اوڑھتے ہو جی، سردی سے بچاؤ آپ کو حاصل ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، کپڑے بنتے ہیں، ان کے چمڑوں سے کوٹ بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دودھ ہے، دودھ آپ استعمال کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، دودھ سے مکھن بناتے ہیں، پھر اسی طرح لسی بھی بنتی ہے جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، کتنے فائدے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض، پھر ہاں گوبر ہوتا ہے، گوبر سے بھی کیا کرتے ہیں جی، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پھر ان کی ہڈیاں، ہڈیوں سے بھی کیا بنتی ہے جی، کھاد بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر میں نے فائدے ہی فائدے رکھے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، تاکہ تم پہنچو ہو ان کے ذریعے حاجتاً، اپنی دینی اور دنیاوی حاجت۔ دنیاوی حاجت ہے، سفر کر رہے ہو جی موج مستی کے لیے جی، ٹھیک ہے، یہ جنہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں کیا کرتے ہیں، صبح صبح کے وقت موج مستیاں مارتے ہیں۔ ہاں، آپ کا کام کاج ہے جی، سامان تجارت لے کر جاتے ہو، تو پہلے زمانے کے اندر گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے جی، ٹھیک ہے، سامان تجارت، یہ اس کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے جی، اونٹ کو۔ تو فرمایا تاکہ تم اپنی حاجتوں کو پہنچو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اور اگر دینی ہے جی، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو، بیٹھ کر جاؤ جی۔ فی صدورکم، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، کچھ ان کے اوپر سوار ہوتے ہو، وعلی الفلک، اور کچھ کشتیوں کے اوپر تحملون، سوار ہو کر جاتے ہو جی۔ وَيُرِيكُمْ، اور وہ اللہ دکھاتا ہے تم کو آیاتی، اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، بس کون کون سی اللہ کی آیات کا انکار کرو گے جی، ٹھیک ہے، اللہ کی آیات کا ہم انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ناشکری ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہمیں جانور دیے، ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں،
فائدہ اٹھانے کے بعد کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ جانور تو نے، یہ گائے تھی، یہ بھینس تھی، یہ ہمارے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر جب بیمار ہوتی ہے نا پھر آپ نے استاد جی تویز کریں، پھر منتا منتے ہیں، پھر تویز کوئی گھٹیا نہ بنتے ہیں، کوئی گردنا نہ بنتے ہیں، کوئی اندکنا نہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اگر آپ کو فائدہ مل رہا ہے جی، آپ نے چارہ ڈالا، آپ کو دودھ مل گیا جی، آپ اللہ کا شکریہ ادا کر لیں۔ جب دودھ پیو تو دودھ پینے کی بھی دعا ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر نعمت کے اوپر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔